بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس شخص کی استطاعت میں ہو کہ وہ رات کو پاک صاف ہو کر ذکر و استغفار کرتا ہوا سوئے تو ایسا ہی کرے، کیونکہ قیامت کے دن روحیں اسی حالت میں اٹھائی جائیں گی جس حالت میں قبض کی گئی تھیں۔ کسی کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے جو الفاظ ہماری زبان سے نکلتے ہیں وہ در حقیقت وہ الفاظ دوسروں کو ہماری اوقات دکھا رہے ہوتے ہیں۔ الفاظ کا استعمال سوچ سمجھ کر کریں اور درگزر سے کام لیں۔ معاف کر دیجیے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، ایک ایسا جملہ ہے جو سخت سے سخت غلطی کو بھی چھوٹا بنا دیتا ہے، سنگ دل سے سنگ دل شخص کو بھی موم بنا دیتا ہے، بڑی سے بڑی آگ کے لیے پانی کا کام دیتا ہے، ظالم کو رحم پر مجبور کر دیتا ہے اور دشمن کو دوست بنا دیتا ہے۔ محض سٹیٹس لگا دینے سے نہیں، فرمانبرداری اور خدمت کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ ماں باپ کو آن لائن کی بجائے آف لائن اپنے قول و عمل سے وش کیجیے۔ انہوں نے آپ کو پیدا کیا، پرورش کی اور اپنا سکھ چین کھو کر آپ کو سٹیٹس دلوایا، ڈاؤن لوڈ تو نہیں کیا تھا۔ اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے سے اللہ سے حیا آنے لگتی ہے، پھر انسان اس بات سے شرما جاتا ہے کہ اللہ ہی کی بخشی ہوئی نعمتوں کو اسی کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے۔ صرف دل ہی کے اچھے ہونے سے بہتر ہے کہ انسان زبان کا بھی اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے، دل تک تو کچھ ہی لوگ پہنچتے ہیں۔ کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اگر مخلص رہنا نہیں جانتا تو پھر کچرا ہے۔ آپ کے دو میٹھے بول کسی کی زندگی بھر کی تھکن کو کم کر سکتے ہیں، لہٰذا ہمیشہ مسکرائیے اور نفرتوں کے اس جہاں میں محبتوں کو فروغ دیجیے۔ کچھ چیزیں، کچھ باتیں، کچھ حقائق اور کچھ راز صرف اور صرف اللہ رب العزت اور آپ کے مابین ہی اچھے لگتے ہیں۔ چلنے والے دو پیروں میں کتنا فرق ہے، ایک آگے اور ایک پیچھے، مگر نہ تو آگے والے کو غرور اور نہ پیچھے والے کی کوئی توہین، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پل بھر میں یہ بدلنے والے ہیں اور اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ جس گھر میں اس کی بلی کو اس کی خوراک اور ضروریات نہ ملے اور جس کے پنجرے میں بند پرندوں کی پوری خبر گیری نہ ہوتی ہو تو وہ کتنی ہی عبادت کرے محسنین میں شمار نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ گناہ ہماری روح کو زخم لگا دیتا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ بے چینی کس چیز کی ہے۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ چاہے ایک پل کے لیے ہی صحیح، لیکن کسی اور کے چہرے کی مسکراہٹ بنو۔ ہم سب کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں، ہم سب پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ جن سے محبت ہو انہیں کاٹا نہیں جاتا بلکہ ان کے لیے راستے بنائے جاتے ہیں۔ بات ضرورت کی نہیں بلکہ خلوص و محبت کی ہوتی ہے، جگہ بنانی پڑتی ہے، دل میں ہو یا گھر میں۔ اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈک آئے گی، ورنہ سلگتے رہو گے، تڑپتے رہو گے۔ جس جگہ اور جن کے ساتھ بچپن گزرا ہو وہ جگہ اور وہ لوگ کبھی نہیں بھول سکتے، اور انسان پھر سے اسی جگہ جانا، انہی لوگوں سے ملنا اور بچپن کے دنوں کو ایک بار پھر سے جینا چاہتا ہے۔ اپنے معاملات سوچ سمجھ کر اور حوصلہ مندی سے حل کریں، کیونکہ کبھی کبھی تعلقات قصور سے نہیں، ذہنی فطور سے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ جن گھروں میں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ اپنا اچھا وقت ان لوگوں کو دیں جو آپ کے برے وقت میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ دنیا میں سب سے بڑے انویسٹر ہمارے والدین ہیں، اور یہ ایسے سرمایہ کار ہیں جو اپنا وقت، عمر، پیسہ، اپنی سوچ و فکر سب ہم پر قربان کرتے ہیں، وہ بھی بنا کسی لالچ کے۔ گھر کبھی تنگ نہیں ہوتے، دل تنگ ہو جاتے ہیں، اور ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے لوگ اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں۔ بات صرف احساس کی ہے، دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ایک دوسرے کا احساس پیدا فرما دے، آمین۔ حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ آپ اس بات سے ہرگز پریشان نہ ہوں کہ لوگ آپ کے پاس آئیں اور اپنی ضروریات آپ کے سامنے رکھیں۔ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آج لوگوں کا آپ کے پاس آنا بہتر ہے اس بات سے کہ کل آپ کو لوگوں کے پاس اپنی حاجات کے لیے جانا پڑے۔
اللہ کی عطائیں کبھی ختم ہونے والی نہیں، طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ بے شک دستبرداری بہت مشکل کام ہے، کوئی آسان کام نہیں، لیکن جو دستبردار ہو گیا اس نے سکون کی طرف قدم بڑھا لیے۔ حق ہمارا خود ہماری اپنی ذات پر بھی نہیں، اور ہم دوسروں پر حق جتاتے جتاتے اپنے سکون کھو دیتے ہیں۔ جس چیز سے اذیت ملے اس سے دستبردار ہو جائیں۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر تو ادا کر لیں۔ اپنے گھر کے بزرگوں کو ضرور وقت دیں، کیونکہ انہوں نے آپ کو خوشیاں دینے اور آپ کی ضروریات و خواہشات پوری کرنے میں اپنی زندگی لگا دی۔ ایمان کی نعمت کے بعد عزت، تندرستی اور رزق سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں عزت، صحت اور رزق میں وسعتیں اور برکتیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اخلاق اور رویوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ برتے جائیں۔ ان ہڈیوں کے مجموعے کا نام انسان ہے، جو سمندروں کی گہرائی، پہاڑوں کی اونچائی، چاند تک رسائی، جنگلوں، صحراؤں، بیابانوں، چٹانوں، جزیروں اور نہ جانے کہاں کہاں اپنے بنانے والے کو چیلنج کرتا پھرتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے بے لوث ہو کر نیکی کرتے ہیں، ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہے۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، کیونکہ بھول جانے سے اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ مان رکھنا سیکھیے، کبھی رک کر، کبھی روک کر۔ کیلنڈر کی کچھ تاریخیں زندگی کو ہی دیوار پر ٹانگ دیتی ہیں۔ اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے احسانات کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں، اور ایسے عمل کروں جو تجھے پسند آئیں، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل فرما دے، آمین ثم آمین۔ وقت سے ہارتے وہ ہیں جنہیں اللہ پر بھروسہ نہ ہو۔ جسے چھوڑنا پڑے اسے پھر مکمل چھوڑیں، برا بھلا نہ کہیں، الزام نہ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ بے پناہ خلوص اور چاہت کے باوجود بھی اگر کوئی آپ کا نہیں بنا تو جان لیں اسے محبت کی ضرورت ہی نہیں۔ ایسے شخص کو روکنا دور کی بات، یہ سوال بھی مت کریں کہ وہ کیوں دور ہوا، بس آزاد کر دیں۔ کسی ناقدرے کو اپنا سایہ بھی میسر نہ ہونے دیں، یہی سب سے بڑی سزا ہے۔ کچھ رشتے ایک ہی چیز مانگتے ہیں اور وہ ہے وقت۔ زندگی یوں ہی نہیں گزرتی، رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائش رکھنی پڑتی ہے۔ قرآن حکیم انسان کو وہ عظمت بخشتا ہے کہ پھر ایک عام اور بے قیمتی انسان بھی بے حد قیمتی بن جاتا ہے۔ صرف دو چیزیں انسان کے اخلاق کو بہتر بنا سکتی ہیں، ایک اچھی صحبت اور دوسری تربیت۔ کھائیں ایسے کہ آپ اپنے جسم سے پیار کرتے ہیں، حرکت ایسے کریں کہ آپ اپنی صحت سے پیار کرتے ہیں، بولیں ایسے کہ آپ اپنی عزت سے پیار کرتے ہیں، اور زندگی ایسے گزاریں کہ آپ اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ کہیں نہ کہیں سے مدد بھیج ہی دیتا ہے، وہ ہمیں دکھ میں پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ ترک کہاوت ہے کہ اگر کسی شخص سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ دو۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ راستے میں پڑا بھاری پتھر کمزور آدمی کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے، لیکن طاقتور انسان اس پر پیر رکھ کر دوسری طرف کود جاتا ہے۔ یہی مثال مشکلات کی ہے۔ محنت پسند لوگوں کے لیے تمام مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ ہمدردی، محبت، دوستی، رہنمائی یا مدد، یہاں کوئی ایسی نشانی ضرور چھوڑ جائیں جو یہ بتاتی رہے کہ آپ اس راہ سے گزرے تھے۔ اے گناہگاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمیں ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا، اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، آمین۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ سے پھر کہیں اور کہتے رہیں۔ جس گھر میں دین اور نیک ماں ہو وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی بہترین یونیورسٹی ہے۔
جب بھی کوئی چلا جاتا ہے تو ہم سب کہتے ہیں آخری بار جب میں اس سے ملا تو وفات پانے والے سے یہ بات ہوئی، لیکن وہ وفات پانے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ اپنی آخری بات کہہ چکا ہے، آخری کام کر چکا۔ سوچے کیا ہم نے کسی سے کوئی آخری بات بہت سخت تو نہیں کر دی؟ کہیں کسی کے کانوں میں ہماری آخری سرگوشی کڑوی تو نہیں تھی؟ کیا ہمارا آج تک کا آخری نوالہ حرام کا تو نہیں تھا؟ ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم کب اپنا آخری کلام اور کام کر چکتے ہیں۔ اپنے ارد گرد کے ماحول، معاشرے اور عزیز و اقارب کے دلوں میں آخری نقش محبت کا ثبت کیجیے۔ اپنے لیے محبت سے دعا کرنے والے دلوں کی فصل تیار کر جائیے۔ پیسہ نہیں لوگ کمائیں، رشتے کمائیں، دعائیں کمائیں۔ میں نے لوگوں کی بھیڑ میں لوگوں کو لوگوں کے لیے ترستے دیکھا ہے۔ بابا کے کندھوں پر چڑھ کر جیسی نظر آتی تھی ویسی نہیں ہے دنیا۔ غریب کو صدقہ یہ سمجھ کر مت دیجیے کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ کر دیجیے کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ افسوس پرندوں کو خبر بعد میں ہوگی، کٹ جانے سے پہلے یہ شجر ٹوٹ رہا ہے۔ اخبار کی جھوٹی خبریں انسان خرید کر پڑھتا ہے اور قرآن کی سچی خبریں مفت میں بھی نہیں پڑھتا۔ اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے۔ جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ ایک حد کے بعد تو انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، شکایت اور گلے شکوے کرنا، اور پھر دل تو ایسے ہو جاتا ہے کوئی بات کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے، یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے ہزار درجہ بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ دلوں میں رہنا سیکھیں، گھروں میں تو سبھی رہتے ہیں۔ دیکھو حقیر دنیا کی خاطر جنت نہ کھو دینا۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے۔